پراکسیز آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی۔ پاکستان کا دراصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ عوام کے حقیقی نمائندے منتخب ہی نہیں ہو پاتے۔ دہشت گرد سخت گیر حکومتوں کو جواز فراہم کر دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو اور کچل دیا جائے۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنا ذمہ دار بھی ہے۔ ہتھیار بند جتھے قتل و غارت کے سوا کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ کام کرنا مشکل ہے، نفرت پھیلانا آسان ہے، سو کر دیتے ہیں۔ سوسائٹیز کو کیسے ریڈیکلائز کیا جاتا ہے، یہ ایک نفسیاتی سائنس ہے جسے دنیا جانتی ہے۔ نظریہ جب ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو وہ نظریہ نہیں رہتا، وہ مر جاتا ہے۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وائج۔ اس انتہائی پیچیدہ دور میں ہمیں ایک مشکل کام کرنا ہے، وہ یہ کہ پاکستان اور دنیا بھر میں جاری کمزور اور طاقتور کے درمیان جو تفریق ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ فرق کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے اپنے اپنے انداز سے، اور ساتھ میں ان ایلیمنٹس کو اس مقصد سے، اس جدوجہد سے الگ بھی کرنا ہے جو ہیومن رائٹس کے نام پر قتل و غارت اور دہشت گردی کرتے ہیں اور نام ہیومن رائٹس کا لیتے ہیں۔ پاکستان کا حقیقی خواب یہ ہے کہ عوام پر ان کے حقیقی نمائندے ہی حکومت کریں اور وہ عوام کو جواب دہ ہوں، معاملات میں ٹرانسپیرنسی ہو، ملک کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور منظم فوج ہو جو سیاست میں مداخلت نہ کر سکے۔ اس کے لیے جو موجود آئینی سٹرکچر ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا ایک ٹرانسپیرنٹ نظام ہو اور سب اپنے اپنے دائروں میں کام کریں۔ ہم اس خواب کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اس خواب کے نام پر ہم کسی دہشت گرد کو بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کسی انٹرنیشنل ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہی بہانہ استعمال کر لے، اور نہ ہی یہ جائز بات ہے کہ ہم دہشت گردوں کو کسی انسانی نظریے کا ترجمان سمجھ بیٹھیں۔ دہشت گردی انسانی حقوق اور انسانی امکان کی آزادی کی جدوجہد میں کوئی تعاون نہیں کرتی، الٹا رکاوٹ ڈالتی ہے۔ پاکستان میں آپ دو طرح کے لوگ عام دیکھیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو قائم رکھتے ہوئے، اس کو سٹیبل اور پرامن رکھتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو اس کی خرابیاں درست کرنے کے لیے مختلف میدانوں میں کوششیں کر رہے ہیں اور اسی کو جائز سمجھتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو ریڈیکلائز ایجنڈے کے تحت پورے ملک کو کسی بھی زیادتی کا نام لے کر آگ لگا دینا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیے کامیاب ہو گئے، انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ لیکن ان کی کامیابی بس اتنی ہی ہے کہ وہ کسی جگہ آگ لگا دیں گے، کسی کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس کے سوا ان کے پاس اپنا وجود ثابت کرنے کی اور کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ یہ پراکسیز آج کل پاکستان، ایران اور افغانستان کا جو مشترکہ ایک طویل بارڈر ہے جہاں آبادی بھی بہت کم ہے، ان ایریاز میں خوب ایکٹیو ہیں یہ لوگ۔ 2025 میں 2025 میں پیش ہونے والی UN سیکورٹی کونسل میں جو رپورٹ تھی، یہ ہمیں تفصیل سے بتاتی ہے کہ کس طرح افغانستان کی طالبان حکومت پاکستان میں یعنی بلوچستان اور KPK میں اور ویسٹرن چائنا میں دہشت گردی کرنے والی جماعتوں کو ٹریننگ گراؤنڈز مہیا کر رہی ہے، اور یہ تمام دہشت گرد جماعتیں اپنے اپنے لوکل ایجنڈاز کے علاوہ انٹرنیشنل ایجنڈاز میں سے مختلف لابیز کے ایجنڈاز کو بھی پک کر لیتی ہیں، ان کو سروسز دیتی ہیں اور اس کے بدلے میں سروسز لیتی ہیں۔ مطلب کسی پاور نے سی پیک نہیں بننے دینا، کسی نے چائنا کو اس کے ویسٹرن صوبوں میں مصروف رکھنا ہے، انگیج رکھنا ہے، تو کسی نے ایران کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ ان سب کے لیے، ان سب بڑی طاقتوں کے لیے جن کے بڑے ایجنڈاز ہیں، گریٹ گیمز ہیں، ان کے لیے مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنی فوج پاکستان، ایران یا چائنا میں اتار کر اپنے یہ مقاصد حاصل کریں، لیکن آسان کام یہ ہے کہ وہ جذباتی خوابوں پر چند ملین ڈالرز لگا کر BLA کو سپورٹ کر دیں، ایسٹ ترکستان پارٹی کو فنڈز دے دیں کہ چائنا کو مصروف رکھو، اور TTP کے لیے M16 رائفلز جیسے بہترین اسلحہ کے ذخیرے چھوڑ کر کسی بہانے چلے جائیں تاکہ یہ لوگ لڑتے رہیں۔ 3 دن پہلے CNN پر ایان واٹسن کی مختصر ڈاکومنٹری پبلک ہوئی، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی، جس میں وہ امریکن ملٹری کے استعمال والی M16 رائفلز دکھا رہے تھے جنہیں TTP اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں استعمال کرتی ہیں، اور یہ پکڑی گئی تھی۔ ان رائفلز پر جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ USA کی پراپرٹی ہے۔ پچھلے سال واشنگٹن پوسٹ نے 14 اپریل کے دن اسی پر ایک ایکسکلوسیو رپورٹ بھی شائع کی تھی اور بتایا تھا کہ امریکہ 250,000 سے زیادہ رائفلز، 2.5 لاکھ سے زیادہ رائفلز افغانستان میں چھوڑ کر آیا ہے، اور 18,000 نائٹ گوگلز اس کے علاوہ ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے اخبار کے مطابق رائفلز کی کہ اس سے پوری امریکن میرین کور مسلح کی جا سکتی ہے۔ یہ 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب جو ماڈرن رائفلز تھیں، یہ امریکہ کوئی پولیو ٹیمز کی حفاظت کے لیے تو نہیں چھوڑ کر آیا نا۔ اس میڈنس کے پیچھے، اس پاگل پن کے پیچھے کوئی میتھڈ تھا۔ ان لوگوں کے اپنے ایجنڈاز ہیں، انٹرنیشنل ایجنڈاز ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ لوکل فورسز کو، دہشت گردوں کی فورسز کو ملا لیا ہے۔ دونوں کی ایک کامن گراؤنڈ وہاں پر بن چکی ہے، اور گریٹ گیم میں یہ ایک دوسرے کے پارٹنرز بن چکے ہیں۔
फरवरी के पहले दिन बलूचिस्तान में 8 मुकामात पर जो BLA दहशत गर्दों ने वक्फे से हमले किए, धमाके किए, बैंक्स लूटे, थानों पर फायरिंग की, बाज़ारों में लोगों को कत्ल किया और एक जेल से 27 कैदियों को भगा दिया। क्या आप सीरियसली समझते हैं कि ये कोई ह्यूमन राइट्स की जद्दोजहद थी, ये कोई आइडियोलॉजी थी, कोई नज़रिया है ये? इसी तरह के वाक़यात KPK में भी हो रहे हैं। पोलियो वर्कर्स को दिन दहाड़े किस आइडियोलॉजी के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है? सबको याद होगा 2 माह पहले बाजोड़ खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वर्कर्स और उनकी हिफाजत पर आए हुए पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। उन लोगों को मार दिया गया जो बच्चों को एक मुस्तकिल बीमारी से बचाने के लिए, लोगों की मदद के लिए चंद 100 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहे थे। कलअदम TTP माजी में भी यही करती रही है, आज भी कर रही है, आइंदा भी उसने यही करना है। एक बार फिर आप ज़हन नशीन कर लें कि हमारी ये वीडियो सिर्फ दहशतगर्दी पर बात के लिए है कि क्या वो किसी के नुमाइंदे भी हैं। गवर्नेंस की खामियों पर हम बहुत बात करते रहते हैं, आइंदा भी करेंगे, सोशल मीडिया पर भी करेंगे। आपने देखा हम अकबर भुट्टी के कत्ल पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, बाजोड़ में ऑपरेशन पर भी बात कर चुके हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कुछ गलत हुआ, भुट्टो के दौर में जो कुछ हुआ, सब पर बात कर चुके हैं। लेकिन हमें 2 बातें एक साथ कहने की जुर्रत करनी चाहिए। पहली ये कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम हुकूमतों की खराबियों, नाअहली और करप्शन से तंग हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी बात ये कि दहशतगर्द गवर्नमेंट की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। दहशतगर्द हकीकी नुमाइंदे हरगिज़ नहीं हो सकते, ज़रा से भी नहीं हो सकते। वो किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो सिर्फ धमाकों और कत्ल व गारतगरी से ताकतवर हुकूमतों को मज़ीद जवाज़ फराहम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी की एक और लेयर बढ़ा दी जाए, एक और बैरियर लगा दिया जाए और इंसानी हकूक़ को कुछ और दबा दिया जाए। हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से तंग हैं, लेकिन उसका नेबुल बदल दहशतगर्दों को हरगिज़ नहीं समझते। ये प्रॉक्सीज़ हैं और प्रॉक्सीज़ आइडियोलॉजीज़ नहीं होती। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इस तरीके से किया जाता है कि जो हकूक़ मुयस्सर होते हैं उन्हें सीने के साथ लगाया जाता है और जो नहीं होते उनके लिए पुरअमन जद्दोजहद की जाती है। हाँ, अगर आपने कभी उन हकूक़ के लिए बंदूक उठा ली तो जो ताकतवर तबके से अब तक हकूक़ हासिल किए गए होते हैं, छीने गए होते हैं, वो भी उनके छिन जाने का डर ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर एक मिसाल के तौर पर, तारीखी मिसाल से आपको बताऊं, किसी तरह बैरूनी मदद से, अमेरिका और फ्रांस की खामोश मदद से आप शाह ईरान को ईरान से निकालने में कामयाब हो भी जाएं, तो फिर एक नया मसला आपके गले पड़ जाता है और आप देख रहे हैं। हम अपनी इस वीडियो में दिखा चुके हैं कि किस तरह ईरानी इनकलाबियों ने पुरजोश होकर खुफिया तौर पर शाह ईरान के खिलाफ बैरूनी मदद भी हासिल की उनके लीडर्स ने, और उस बैरूनी मदद से हासिल की हुई एक ऐसी हुकूमत जिससे अब वो एक दफ़ा फिर तंग है और उसको ख़त्म करने के लिए फिर बैरूनी मदद को पुकार रहे हैं और ये गलती कर रहे हैं। पहले ये ज़हन नशीन कर लें कि जद्दोजहद कितनी भी सच्ची हो, जैसे ही किसी बैरूनी एजेंडे के साथ प्रॉक्सी बनेगी, बंदूक उठाएगी, अपना मकसद, अपना जवाज़, अपनी लेजिटिमेसी सब कुछ खो देगी। देखिए, इसे ज़रा एक और साफ एंगल से हम समझते हैं। मॉडर्न दुनिया में आइडियोलॉजी के नाम पर बंदूक उठाने का, लड़ने का, खून बहाने का जो दौर है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से कुछ पहले और इसके फ़ौरन बाद शुरू होता है। ख़ास तौर पर 1917 से 1970 से 1980s के शुरू तक आता है, 70s के आखिर तक। ख़ास तौर पर 2 बड़ी आइडियोलॉजीज़ के नाम पर वो कश्तो खून हुआ कि खुदा की पनाह। एक तरफ वो लोग थे जो कम्युनिज्म या सोशलिज्म के नाम पर लड़ रहे थे। उनका बुनियादी दावा था कि मज़दूर और किसान का सदियों से इस्तेहसाल हो रहा है, चंद लोग सरमायादार ही सब कुछ हड़प कर जाते हैं, ज़मींदार हड़प कर जाते हैं, अक्सरियत पिसती रहती है। और उनका ख्याल था कि अगर ज़ाती मलकियत ख़त्म कर दी जाए, वसाइल मुश्तरक हो जाएं और सबको बराबरी के हकूक़ मिल जाएं, तो फिर एक ऐसा समाज जन्म ले सकता है जहाँ इंसान इंसान का दुश्मन नहीं होगा। ये ख्वाब इतना बड़ा और जज्बाती था कि बहुत सौ के नज़दीक इसके लिए जान देना भी दुरुस्त था, और अगर कोई रुकावट बने तो जान लेना भी एक तारीखी मजबूरी थी उनके नज़दीक। इसी सोच के तहत इनकलाब आए, खाना जंगियाँ हुई, गोरीला तहरीकें चलीं और रियासतें, बहुत सी रियासतें दहल कर रह गईं। लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरी बंदूक भी चल रही थी। ये वो लोग थे जो कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ बंदूक उठाए हुए थे, कभी रियासती ताकत के साथ होते थे, कभी सरमायादाराना निज़ाम के दिफा में उठाते थे, कभी इनफरादी आज़ादी के नाम पर फ़ौज लेकर आते थे। इनका ख्वाब ये था कि इंसान को अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ जीने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ज़ाती मलकियत बुनियादी इंसानी हक़ है। जो जितना काबिल है वो उतना हासिल करने का हक़ रखता है। रियासत कौन होती है कि वो इंसान की हदूद तय करे। इनके नज़दीक इंसानी पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल जो था, उसके रास्ते में कुछ रुकावट नहीं होनी चाहिए थी किसी का भी।
یہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی کئی ملکوں میں آرمڈ اسٹرگل کا حصہ تھے، مسلح جدوجہد کر رہے تھے۔ دائیں اور بائیں کے نام سے کئی تحریکیں چلیں، جنگیں ہوئیں، بغاوتیں کی جاتی رہیں، دبائی جاتی رہیں۔ امریکہ میں لال رنگ اور لال ملکوں میں نیلا اور سبز رنگ مسئلہ تھے۔ اس عمل میں، اس جدوجہد سو کال نظریات میں ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں چلی گئیں، لے لی گئیں۔ لیکن یہاں یہ بات مان لینے میں فی الحال ہمیں کوئی حرج نہیں کہ آن دا پیپر یہ دونوں ہی طاقتور آئیڈیالوجیز، نظریات بہرحال تھے۔ ان کے پیچھے انسان، ریاست، معیشت اور مستقبل کے بارے میں سنجیدہ خواب تھے۔ اپنے اصل میں یہ خواب بدصورت نہیں تھے۔ برابری، انصاف، انسانی وقار، یہ سب پیارے خواب تھے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوا جہاں ان خوابوں کو بندوق سے نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ جیسے ہی خیال گولی کا سہارا لیتا ہے تو خواب اپنے ہی خون میں نہا جاتا ہے۔ آج ہم اگر پلٹ کر دیکھیں تو دونوں نظریات کی پاورفل ایلیٹ ایک ہی طرح کی بات میں ثابت ہوئی۔ ترقی کے بعد، ایک خاص وقت گزرنے کے بعد، ایک طرف یہ ہوا کہ برابری کے نام پر اولیگارکس کی ایک نسل پیدا ہو گئی جس کے چلنے کے لیے سڑکیں بھی الگ بنی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف انسانی آزادی کے نام پر معصوم بچیوں کو کرائے پر دینے والے ایپسٹین اور جینوسائڈرز نکلے، جبکہ وہ سادہ لو نوجوان جنہیں جذباتی کر کے یہ خواب بیچے گئے تھے، وہ سب زمین کا رزق ہو گئے اور تاریخ راہوں میں مارے گئے۔ کمزور اور طاقتور کی تقسیم دنیا میں جوں کی توں رہی، اور تمام معاشروں میں وہ جدوجہد اسی جگہ رہی جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی۔ اس تاریخ سے اور موجودہ حالات سے ایک تلخ سچ سامنے آتا ہے کہ کمزور اور طاقتور کے درمیان لڑائی کی نوعیت بدلی ہے، مگر جنگ آج بھی وہی ہے۔ کمزور کو طاقتور سے اس کا حق لے کر کیسے دینا ہے، یہ سوال آج بھی اسی طرح ہے۔ پاکستانی تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے یہ لڑائی کیسے لڑنی ہے۔ مثال کے طور پر بینظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق پھانسی دی گئی تھی، لیکن ان کی بیٹی نے سیاست کا راستہ چنا اور انہوں نے پھر ایک سیاسی انتقام لیا پرامن، جبکہ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو نے ہائی جیکنگ کا راستہ چنا اور ناکام ہوئے۔ بینظیر بھٹو کا راستہ درست ثابت ہوا آج۔ اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی بہت سے محروم طبقات ہیں۔ ہر ایک کا دکھ دوسرے سے مختلف ہے، لیکن کوئی محرومی اس نوعیت کی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے نام پر آپ جانیں لینا شروع کر دیں اور اس کو جائز سمجھیں۔ پنجاب سے جو لوگ محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں بلوچستان، انہیں قتل کر کے سوائے تباہی کے کون سا مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ بی ایل اے ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس کا کسی نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔ پراکسیز، آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی، گریٹر ایجنڈے کی پارٹنر ہوتی ہیں۔ پنجاب کی تو اپنی بڑی دکھ بھری داستان ہے۔ 3 بار اسے تقسیم کیا گیا، زبان چھین لی گئی، جغرافیہ بار بار بدلا، ڈیموگرافی تبدیل ہوئی۔ استاد دامن نے پی ایم نہرو کے ساتھ بیٹھ کر اسی دکھ کا اظہار کیا تھا اپنی شاعری میں، جب پنڈت جواہر لال نہرو لاہور آئے تھے۔ تب انہوں نے تقسیم کے دکھ پر نہرو سے کہا تھا، اور نہرو بہت اچھی پنجابی سمجھتے تھے۔ استاد دامن نے ان کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ بھاویں منہ نہ کہیے پر وچوں وچی، بھاویں منہ نہ کہیے پر وچوں وچی، کھوئے تسی وی ہو کھوئے اسی وی ہاں، لالی اکھیاں دی پئی دسدی ہے، لالی اکھیاں دی پئی دسدی ہے، روئے تسی وی ہو روئے اسی وی ہاں۔ مگر جب استاد دامن سے اس کے بعد نہرو نے کہا کہ آپ ہندوستان آ جائیں ہمارے ساتھ، تو استاد دامن نے کہا کہ میں پاکستان کی جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا بجائے ہندوستان میں آزاد رہنے کے۔ لیکن اس دکھ میں کہ پنجاب کی ڈیموگرافی تبدیل ہوئی، استاد دامن کے گھر کو آگ لگائی گئی آزادی کے بعد کہ وہ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، اس بات پر نہ تو استاد دامن نے کوئی مسلح جدوجہد کی حمایت کی، نہ اس کی شاعری کی، نہ کسی نے بندوق اٹھائی۔ سندھ کے ساتھ بھی ایک اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوا کہ اس کی ڈیموگرافی بدل دی گئی، آبادی کا پورا تناسب ہجرت کے بعد خراب ہو گیا حیدرآباد اور کراچی میں۔ لیکن بینظیر بھٹو سمیت کسی لیڈر نے بندوق سے ہی مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے وہ پاکستان کی محبت میں آئے تھے، وہ پاکستان کے لیے آئے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں بلوچستان کی ڈیموگرافی بدلنے کی کبھی کوئی ماڈرن کوشش نہیں ہوئی، کوئی میس مائگریشن نہیں ہوئی۔ جو لوگ صدیوں سے آباد تھے کیا میں پاکستان سے پہلے، زیادہ تر وہی آج وہاں آباد ہیں۔ باہر سے اتنے ہی لوگ آئے ہیں جتنے کاروبار کے لیے قدرتی طور پر کسی بھی علاقے میں آتے جاتے رہتے ہیں، بلکہ بلوچستان کے رہنے والوں کی بڑی تعداد پنجاب یا کراچی میں آباد ہے۔ کسی ایک جگہ بھی ان کو زمین خریدنے، گھر بنانے یا کاروبار کرنے میں کوئی پابندی کا سامنا نہیں، لیگلی کہیں بھی ان کو آپ روک نہیں سکتے پورے پاکستان میں۔ دہشت گرد یہ جو ایکویشن ہے پاکستان کی کہ ہر پاکستانی پاکستان کے کسی بھی حصے میں جا سکتا ہے، یہ ایکویشن توڑنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا کی ڈیموکریسیز اور ڈکٹیٹرشپس دونوں ہی
مختلف جگہوں پر اپنی اپنی جگہوں پر BLA قسم کی انسرجنسیز کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے وہاں کی ڈیموگرافی تبدیل کر دیتی ہیں تاکہ آبادی ہی کا بیلنس اپنے حق میں بدل لیا جائے۔ بلوچستان میں آج تک ایسی کوئی میس موومنٹ نہیں ہوئی کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے اب تک۔ مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھ لیں، انڈیا نے پوری دنیا کے سامنے ڈیموگرافی بدل دی اور مسلسل بدل رہا ہے۔ دا ہندو ٹائمز کے میگزین فرنٹ لائن میں ابھی پچھلے سال اپریل میں چھپا تھا کہ 2 سال میں 83,000 نان نیٹیوز کو مقبوضہ کشمیر کے ڈومیسائلز جاری کیے گئے اور پچھلے 5 سال کی تعداد اس سے ڈبل ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں بھی اس پر آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیسے 4 لاکھ نئے ڈومیسائل جاری کرنے کی اس میں آرٹیکل لکھا گیا۔ 7 لاکھ انڈین آرمی جو مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے، وہ وہاں کے بیوروکریٹ، وہاں کسی بھی طریقے سے تعینات رہنے والا کوئی بھی انڈین جو کہ وہاں پہلے سے موجود نہیں تھا، اس کو ڈومیسائل حاصل کرنے کا ایلیجبل قرار دیا گیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے۔ 17 لاکھ لوگ اس کے ایلیجبل ہیں اور جانے کتنوں کو جاری کر بھی دیے گئے ہیں ان 4 لاکھ کے بعد۔ اسی طرح چائنا جہاں 1 پارٹی سسٹم ہے اور جس کے پاس آج کل سارے ڈیموکریسیز، دنیا کی ساری کیپٹل ڈیموکریسیز، لبرل ڈیموکریسیز لائن لگا کر پہنچ رہی ہیں، وہاں سنکیانگ میں جب دہشت گردی شروع ہوئی اور وہاں روزانہ کے حساب سے لوگ مرنا شروع ہوئے سڑکوں پر اور انہیں مقامی سپورٹ ملنے لگی، تو اس پورے صوبے میں نئی آبادیاں چائنا نے بسانا شروع کر دی باہر سے لوگ لا کر۔ ایک یورپین ویب سائٹ کے مطابق 19 لاکھ سے زیادہ بیرونی لوگوں کو وہاں لا کر آباد کیا گیا۔ یہ ڈیٹا ایک یورپین ویب سائٹ کا ہے، لہٰذا ہم اس پر 50-50 بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مقبوضہ فلسطین میں دیکھ لیں کہ وہاں باقاعدہ اس کے الٹ کے باہر سے آنے والے لوگوں نے وہاں موجود پرامن لوگوں کا پورا جغرافیہ اور پاپولیشن، ان کی ڈیموگرافی پوری کو پچھلی صدی میں مکمل بدل دیا۔ اوٹمن امپائر کے آخری سینسس کے مطابق وہاں صرف 2% جوش پاپولیشن تھی، کوئی 15,000 کے قریب، اور صدیوں سے وہاں رہ رہی تھی۔ وہاں برٹش مینڈیٹ کے دوران میس مائگریشن کر کے اس آبادی کو 15,000 سے 6 لاکھ سے اوپر کر دیا گیا، 33% کے قریب۔ آدھے سے زیادہ رقبہ زائونسٹ کو دے دیا گیا، وہی زائونسٹ جن کے تعاون سے BLA انسرجنسیز چلا رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ وہ زائونسٹ ان کے زیادہ ہمدرد ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسا کچھ بھی ہمارے ہاں نہیں ہوا اور نہ ہی پرپسفلی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کی اس طرح کی کوششیں ہونی چاہیے جو کشمیر میں یا فلسطین میں کی گئی، بلکہ اس کے الٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ زبردستی قدرتی طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کرنے کے لیے، رہنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان سے یہ حق چھین لیا جائے۔ بلوچستان میں پنجاب سے جانے والے مزدوروں کو، پنجابیوں کو قتل کر کے بلوچ قوم کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، الٹا انہیں ہی مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، انہیں ایک ایسی جنگ کا ایندھن بنایا جا رہا ہے جو یہ دہشت گرد کبھی نہیں جیت سکتے۔ ماڈرن دور میں تقریباً ہر مستحکم ملک کے پاس کسی نہ کسی حد تک ایک ڈسپلنڈ، اسٹرانگ، پاورفل آرمی موجود ہے، جو دراصل قائم ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نئے بندوبست میں، عالمی بندوبست میں اس سٹرکچر کے ساتھ کی گئی تھی کہ آئے روز کی یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں اور ٹرائبل ملیشیاز کی بغاوتیں ہیں، ان کی وجہ سے جو جغرافیے بدلتے ہیں اور بار بار حقیقتیں تبدیل ہوتی ہیں، اس مسئلے سے بچا جا سکے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے خطے میں کوئی بھی انسرجنسی ایسی نہیں رہی، ہمارے قریب بھی، جسے بیرونی مدد حاصل نہ ہو اور پھر بھی وہ کامیاب ہو گئی ہو سوائے قتل و غارت کے۔ اپنے مقصد میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ 1980 کی دہائی والی خالصتان موومنٹ کو آپ دیکھ لیں، کشمیر کی آزادی کی تحریک دیکھ لیں، یہ سب ایک خاص بلندی پر پہنچنے کے بعد پوری طرح ناکام ہوئی۔ جب تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد انہیں حاصل تھی، یہ چلتی رہیں۔ جب یہ سپورٹ ختم ہوئی، جب یہ مدد ختم ہوئی، تو یہ تحریکیں دم توڑ گئیں۔ اگر مدد جاری بھی رہتی تو اپنا بڑا مقصد یہ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کو بھارتی سپورٹ ملتی رہی تو وہ قائم رہی، لیکن جب یہ سپورٹ ختم ہو گئی تو سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے اس بغاوت کو مکمل کچل دیا، اور وہ جنہیں جھوٹے سنہرے خواب دکھائے گئے تھے وہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا تھا کہ نوجوان نسل کو ریڈیکلائز کرنے کے لیے، لڑنے، مارنے، مرنے، مر جانے کے رومانس میں مبتلا کرنے کے ایلیمنٹس کتنے سادہ ہوتے ہیں اور تاریخ میں کس طرح استعمال ہوئے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے رشیا کے خلاف جنگوں میں انہی حربوں کو خوب استعمال کیا تھا، پاکستانی نوجوانوں کے نام، یمن کے نوجوانوں کے لیے، اور پھر خود بھی اس میں وہ پھنس گئے۔ اخوان المسلمین نے مصر میں نوجوانوں کو مذہب کے نام پر اسی طریقے سے جذباتی کیا اور اپنا ایندھن بنایا۔ معاشرے کی کسی بھی ناہمواری کو، کسی بھی زیادتی کو اتنا بڑا بنا کر اس میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ ایک طبقے کو دوسرے کا کھلا دشمن ثابت کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں ہے پھر بھی ثابت کر دیا جاتا ہے، بھلے وہ دونوں پرامن رہ رہے ہیں۔
پھر شاندار ماضی کی کہانیاں نوجوانوں کے لیے گھڑی جاتی ہیں، انہیں سنائی جاتی ہیں، خوبصورت موسیقی کی دھنوں پر ترانے گائے جاتے ہیں، خواب دکھائے جاتے ہیں اور مرنے والوں کے نوحے پڑے جاتے ہیں، ان کے خون کی قسمیں کھائی جاتی ہیں ردم پر، تف پر۔ تو بس یہ مسالہ تیار ہو گیا جذباتی کرنے کا۔ کشمیر، افغانستان، مصر میں ہم گریٹ گیم ایجنڈے کے تحت نوجوانوں کو جذباتی ہوتا دیکھ چکے ہیں اور اسی ہیومن سائیکالوجی کی سائنس کو استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھ چکے ہیں۔ نوجوانوں کو ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے بہت اوائل جوانی میں، اور گرم خون کو سوچنے سمجھنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی اس طاقتور دشمن کے آگے ڈال دیا جاتا ہے جس کا مقابلہ وہ بیچارے کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ مقصد اندھیر راستوں کا سفر ہے، وہ مارے جا چکے ہوتے ہیں یا سوچنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اس ویلاگ کے بعد ایک بار ضرور دیکھیے گا کہ کسی بھی پسماندہ معاشرے میں چند ملین ڈالرز کے ساتھ کتنی بڑی انسرجنسی کو ہوا دی جا سکتی ہے۔ طاقتور حکومتوں اور لوگوں کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں اور ان سے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، اس پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اور ناہمواریاں بھی لازمی شامل ہوتی ہیں جو ساری موومنٹس کا نقطۂ آغاز بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسرجنسیز کو ختم کرنے کا جو درست طریقہ جو سائنس اب تک دریافت ہوئی ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ مقامی آبادی کو، عام لوگوں کو دہشت گردوں سے الگ کیا جائے، ان کے حقیقی ترقی پسند نمائندوں کو ان پر حکومت کا موقع دیا جائے، انہیں احساس دلایا جائے کہ گورنمنٹ عوام میں اور مسلح گروہوں میں واضح فرق رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پراکسیز کو پوری طاقت سے کچلنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ان گروہوں کی مستقل آمدنی اور ٹریننگ سینٹرز، ان کی بریڈنگ گراؤنڈز بند نہیں کی جائیں گی، یہ کبھی مکمل ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوگا، ایک دھماکہ ہوگا، کئی دن تک آپریشن چلے گا، پھر تلاشی ہوگی، ناکے لگیں گے اور ظاہر عام لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہوں گی۔ خود کو دھوکہ دیے بغیر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ درست سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ پاکستان کی پسماندگی میں حکمران طبقے کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ حالیہ دہشت گردی کی وجہ صرف پسماندگی نہیں ہے، یہ پراکسیز کا کھیل ہے، اور جو لوگ یہ پراکسیز چلا رہے ہیں، یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ تو پسماندگی کی بات کرتے ہی نہیں، ان کے اپولوجیٹکس یہاں یہ بات کرتے ہیں۔ آپ مہران مری کی گفتگو خود سن لیں، وہ کیسے انڈین چینل پر بھارت سمیت پوری دنیا سے مدد لینے کا اعلان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ایجنڈا آج کا نہیں ہے، یہ تو آزادی کے بعد سے 1948 سے وہ اس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں۔ The matter of Balochistan's independence is a very serious matter, but the liberation movement has been going on since our occupation in 1948. We request any regional superpower, be it India or with consensus of the US. US is a major player in everything you can see there in the Gulf. Donald Trump is in Gulf countries now. It's the role of the OIC, the Gulf nations, to support Balochistan's rescue. آخری بات دوستو یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری یہ خواہش اور کوشش کہ عوام کے حقیقی نمائندے آخر کار اقتدار میں آنا شروع ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف تحفظ پر رہے، سیاست میں نہ ہو۔ یہ ایک انصاف پر مبنی اور جسٹ سٹرگل ہے، ایک انصاف پر مبنی جدوجہد ہے جس کی پذیرائی پورے ملک میں اور پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہ کام چھپ کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ایسے کاموں کے لیے پہاڑوں میں جا کر چھپنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کوشش جائز ہے، جو بھی کر رہا ہے ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہائبرڈ ڈیموکریسیز پاکستان کا مستقبل ہرگز نہیں ہے، ملٹری کے ساتھ مل کر ون پارٹی سسٹم جو بنانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارا مستقبل نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی مستقبل پاکستان کا نہیں ہو سکتا، اور سب سے بڑھ کر دہشت گرد بندوق سے پاکستان میں اپنا نظام نافذ کرنے والے، خواہ وہ ملائیت کے نام پر ہوں، خواہ وہ قومیت کے نام پر ہوں، خواہ وہ علیحدگی کے نام پر ہوں، یہ بھی پاکستان کا نہ مستقبل ہیں نہ مستقبل ہو سکتے ہیں۔ دہشت گردی کی سپورٹ یا دہشت گردی کو برداشت کرنا، یہ دونوں پاکستان کے عوام افورڈ نہیں کر سکتے۔ کچھ دوست پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بلوچستان کو زبردستی پاکستان میں شامل کیا گیا تھا۔ ہم نے کچھ ماہ پہلے اس ویڈیو میں بلوچستان کی پوری تاریخ دکھائی تھی۔ بلوچ رائٹر نصیر دشتی اور خان آف کلات میر احمد یار خان، جو بلوچستان کے گورنر بھی رہے، ان کی کتابوں سے ریفرنسز کے ساتھ یہ تفصیلی کہانی سنائی تھی۔ اسے آپ ایک بار ضرور دیکھیں اور جانیں کہ کس طرح کلات، لسبیلا، مکران، کوئٹہ میونسپلٹی اور دیگر الگ الگ علاقوں کو جمع کر کے بلوچستان کا موجودہ صوبہ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس کے لیے آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں، یہاں جانیں کہ نواب اکبر بگٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہاں دیکھیے جعفر ایکسپریس پر حملے کی کہانی کیا تھی۔